اسی طرح میاں بیوی کے لیے ایک اور معاملہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے کہ وقتاً فوقتاً تفریح کے لیے وقت نکالیں۔ سال میں ایک دفعہ، 2 سال میں ایک دفعہ، 6 مہینے میں، 8 مہینے میں ایک دفعہ، یہ شہر سے دور کہیں اگر جا سکیں، وسائل ہوں تو 2-3 دن کے لیے چلے جائیں، نہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا موقع تلاش کریں کہ جس میں دونوں ریلیکس ہو رہے ہوں۔ اس میں بازار جانا یا کسی ہوٹل میں جانا مراد نہیں ہے کہ بس ایک دوسرے کو وقت دینا اور ریلیکس ہونا یہ مراد ہے، وہ جیسے بھی ہو جائے، گناہوں سے بچ کے جیسے بھی ہو جائے۔ تو وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کے لیے تفریح کے لیے وقت نکالنا۔ ایک اور اصول، جب دور ہوں تو آپس میں ٹیلی فونک رابطہ رکھنا۔ خاوند سفر پہ گیا ہوا ہے، بزنس پہ گیا ہوا ہے، جاب پہ گیا ہوا ہے، دور ہے، تو روز چند منٹ کی گفتگو اپنی بیوی سے کر لیں۔ تو اگر یہ دونوں دور ہوں، چند منٹ روز ٹیلی فون کے اوپر بات کر لیں تو یہ بیوی کے دل میں محبتوں کے پھول کھلا دینے والا کام ہے۔ آج کل تو بعض نوجوان پیکج لے لے کے کرو بات ساری رات، حرام گفتگو جس کے اوپر جہنم جانے کا راستہ آسان۔ تو اگر دور ہوں تو روزانہ بیوی کے ساتھ چند منٹ کی گفتگو۔ ایک اور پوائنٹ یہ شوہر کے لیے ہے، اصل کے اندر شوہر بیوی کو ذاتی خرچ ضرور دے۔ جو گھر کی ضروریات ہیں وہ تو کرنی ہے، لیکن کچھ الگ سے جیب خرچی بھی دے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، یہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ذکر کیا۔ اور جو شخص اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے یہ بہترین صدقہ ہے، بہترین عبادت ہے۔ بہت سارے مرد کیا کرتے ہیں کہ پیسے کو ہتھیار بنا لیتے ہیں، اس کو ٹولز کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو ہتھیار نہیں بنانا، اس کو محبتوں کو بڑھانے کا ذریعہ بنانا ہے۔ 3-4 دن پہلے خاتون کا میسیج آیا، چند منٹ کی ریکارڈنگ تھی، اس میں انہوں نے کہا اس پورے گھر میں صرف میں ہی ہوں جو میرا شوہر لے کر آیا ہوا ہے، باقی ہر چیز، میرے بدن کے کپڑے بھی مجھے ہی لانے پڑتے ہیں، چاہے ماں باپ سے لوں، چاہے جاب کروں، کچھ بھی کروں۔ تو ایک تو اس نے یہ بات کہی، لیکن اس جملے کے اندر بھی ایک حقیقت پنہا ہے جو اسی وقت میرے دل کے اندر اتر گئی تھی۔ آپ میں سے کس کو سمجھ میں آئی، کس کو نہ آئی، یہ جملہ دوبارہ سنیں۔ اس نے کہا حضرت اس پورے گھر میں جس میں وہ رہتی ہے، پورے گھر میں شوہر کی لائی ہوئی چیز صرف میں ہی ہوں، ورنہ میری بدن کے کپڑے اور ہر چیز مجھے لانی پڑتی ہے۔ یعنی ابھی بھی اس کے اندر اپنائیت کا احساس تو ہے کہ مجھے یہ لایا تھا، کہ جی نہ رات کو گھر آتا، نہ دن میں آتا، ہفتوں ملاقات نہیں ہوتی، اور باقی معاملات بھی مجھے کس طریقے سے پورے کرنے پڑتے ہیں عورت ہونے کے ناطے۔ لیکن ابھی بھی کیا ہے کہ شوہر تو وہ میرا ہے، لایا تو وہ مجھے، ہوں تو میں اس کی۔ تو یہ ایک میسج تو اس میں چھپا ہوا ہے نا۔ تو ذاتی ضرورت کا خیال رکھنا۔ ازدواجی زندگی میں خاص اصول یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی آپس میں کسی کی بھی غلطی ہو تو معافی مانگنے میں دیر نہ کریں۔ بھئی خاوند کو بیوی سے معافی مانگنی پڑ جائے گی، کیا ہوگا؟ گھر اپنا آباد۔ بیوی کو معافی مانگنی پڑ گئی، کیا ہو گیا؟ گھر اپنا آباد۔ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور اصول خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے اور اولاد کی فرما برداری کے لیے رزق حلال پر قناعت کریں۔ جو حرام لائے گا، مشتبہ لائے گا، پھر اس کے برے اثرات تو اسے ملیں گے۔ پھر کہتے ہیں حضرت دعا کہنے اولاد افلاطون ہو گئی ہے، سنتی نہیں ہے، مانتی نہیں ہے۔ تو جب رزق حلال پر اکتفا کریں گے تو پھر اس کے اثرات پائیں گے اور ازدواجی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ ایک اور اصول خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے کہ میاں بیوی باہم جب گفتگو کریں تو خوبصورت گفتگو ہو، اچھے الفاظ ہوں، اچھے القابات ہوں، ایک دوسرے کو لقب اچھا دیں، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ میرے موبائل کے اوپر نا میں نے اپنی بیگم کا لکھا ہوا ہے ہوم منسٹری۔ تو ایک میرے رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن فون آیا، کئی سال پرانی بات ہے، تو نظر آ گیا ہوم منسٹری۔ نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھی میری بیگم ہے۔ کہا اچھا، میں نے تو لکھا ہوا ہے ٹینشن، بیوی کا نمبر سیو کیا ہوا ہے اور ٹینشن لکھ کے، اب جب فون آتا نا ٹینشن لکھا ہوتا میں سمجھتا ہوں میری بیگم کا فون آ گیا۔ اب جیسا آپ نے اللہ سے گمان کر لیا ہے تو وہ پھر آپ کو فیس بھی کرنا پڑے گا۔ تو اچھے القابات،
محبت کے ساتھ عزت دینا، یہ ازدواجی زندگی کو بہترین کرنے کی ضرورت ہے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ایک اور اصول یہ بھی ہے کہ بیوی کو ایک مناسب الگ پرائیویسی والی جگہ ضرور دیں۔ الگ مکان دے سکتے ہوں، ٹھیک ہے، اگر جوائنٹ فیملی ہے تو بہت اچھا، ایک الگ پورشن ہو جہاں اس کی اپنی ایک زندگی ہو جس کو وہ لاک کر سکتی ہو کمرے کو۔ بعض گھروں میں، دیندار گھروں میں بھی ساسیں جو ہوتی ہیں نا، وہ کیونکہ بڑھیا ہو چکی ہوتی ہیں، بعض دفعہ فتنے کی پڑیا بن چکی ہوتی ہیں، وہ پورا جو ہے نا وہ ڈائن کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ شادی شدہ بیٹے کو اور بیوی کو کمرہ لاک کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کئی ایسے کیس ہیں، فریج کھولنے کی بہو کو اجازت نہیں ہے۔ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ اپنی استعداد اور وسعت میں رہتے ہوئے اس کو ایک پرائیویسی دے جہاں وہ اپنا وقت اپنی مرضی سے گزارے۔ کئی آگے کہہ دیتے ہیں جی تمہارا کام ہے میرے ماں باپ کو خوش کرنا۔ ماں باپ میرے ہیں، خوش تو نے کرنا، انہوں نے پالا مجھے، تکلیفیں میرے مشقت کی، تربیت کی ساری انہوں نے اٹھائی ہیں، خوش تو نے کرنا ہے۔ تو خود بھی خیال کرنا ہے، اور ٹھیک ہے وہ بھی خیال کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کو یہ کہہ دیں کہ جی اس نے گھر کا خیال نہیں رکھنا، لیکن ساری چیزیں مل جل کے دیکھنی ہیں۔ ایک اور بڑی اہم چیز خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے صاف ستھرے رہیں، بنیں، سنوریں، خوش رہیں۔ آج کل تو ہمارے ماحول میں بات ہی الٹی ہو گئی ہے، فنکشن میں جانا ہے، پارٹی میں جانا ہے، شاپنگ کے لیے جانا ہے، ویسے باہر نکلنا ہے، خوب بن ٹھن کے نکلنا ہے، اور خاوند جب رات کو گھر آ رہا ہے تو یہ بالکل ایسے جیسے گھر کی ماسی ہے، صبح سے کام کاج میں لگی ہوئی ہے اور گھر کے کام، ذمہ داریاں، پریشانیاں، اب رات کو جب گھر آتا ہے خاوند تو یہ بالکل چمارنی لگ رہی ہوتی ہے۔ اور باہر اگر خاوند کو نامحرم کو دیکھنے کی عادت ہے تو باہر تو اس کو حور پریاں نظر آتی ہیں، اور گھر کے اندر آ کے جب یہ دھوبن نظر آتی ہے تو اس کو کہاں محبت ملے گی۔ اور بعض مرتبہ خاوند کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک میاں بیوی آئے، بیوی نے کہا مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے آپ علیحدہ کروا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خاوند کو جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد اللہ نے فراست دی ہوئی تھی، سمجھ گئے، کہا کہ بھئی چند دن کے بعد میرے پاس آنا، ابھی تو جاؤ۔ اور خاوند کو کہا دیکھو تم صاف ستھرے رہا کرو، روز کپڑے بدلو، روز نہاؤ، اپنے بال ٹھیک کرواؤ، خوشبو لگاؤ، مسواک کرو، اپنی پوری صفائی کا پورا خیال رکھو۔ اب وہ آیا تو اس کے بال بھی عجیب سے تھے، کپڑے بھی ایسے ہی تھے، عجیب سا پتہ نہیں کیا بنا ہوا تھا وہ۔ اس کو یہ حکم دیا کہ تم نے یہ کرنا ہے، اور دونوں کو کہا کہ چند دن بعد آنا۔ چند دن بعد پتہ لگا کہ جب خاوند نے صاف ستھرا رہنا شروع کر دیا تو بیوی کہتی ہے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور بات کی، دوبارہ آئی نہیں ہو۔ ایک اور بات ذرا توجہ سے سن لیجئے، مسواک آپ نے دیکھی ہوگی، اللہ ہمیں استعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسواک کا استعمال ازدواجی زندگی کے لیے بڑی خیر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے مردوں نے مسواک کرنا چھوڑ دی تھی تو اس کی بے برکتی کی وجہ سے بنی اسرائیل کی عورتیں زنا میں ملوث ہو گئی تھیں۔ تو جب خاوند خود صاف ستھرا رہے گا، اب اس کے منہ سے سگریٹ کی بو آ رہی ہو، پان کی بدبو آ رہی ہو، مسواک اور ٹوتھ برش وغیرہ کی عادت ہی نہ ہو، اب منہ سے بدبو آ رہی ہے، بیوی سے چاہتا ہے کہ وہ تیار ہو اور یہ خود ایسے رہے گا، تو بات تو دو طرفہ ہے نا۔ تو دونوں ایک دوسرے کے لیے بنیں اور سنوریں۔ پسندیدگی کا معیار دونوں میاں بیوی کے لیے، پسندیدگی کا معیار فیشن نہ ہو، یوٹیوب کی کوئی ویڈیو نہ ہو، کوئی فاحشہ عورت یا کوئی فاحش مرد نہ ہو۔ کوئی انڈین مووی کو دیکھ کے ہم نے کوئی پسندیدگی کا معیار نہیں بنانا۔ ہمارے لیے پسندیدگی کا معیار اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا دین ہو، پھر محبتیں بڑھیں گی۔ جب خاوند ادھر ادھر حرام عورتوں کو دیکھتے نہیں کہ ادھر ادھر عورتیں دیکھتا ہے، حرام نظریں ڈالتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بیوی سے بھی وہی کچھ، لباس بھی ویسا ہو، حرکتیں بھی ویسے ہی ہوں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ خاوند کو عادت ہے ویڈیوز دیکھنے کی، ہالی ووڈ ہو، لالی ووڈ ہو یا بالی ووڈ ہو یا اس سے بھی زیادہ کوئی غلیظ چیز ہو، وہاں وہ دیکھ دیکھ کر اپنی بیوی کو بھی ویسا بنانا چاہتا ہے۔ یہ تباہی کا دروازہ کھولنے کی مانند ہے۔ تو ہماری پسندیدگی کا معیار اللہ کا دین ہو، پھر یہ محبتیں بڑھیں گی۔
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔